السلام علیکم ایس آر جی فیملی پاکستان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج یکم محرم الحرام 31 جولائی بروز اتوار شام 6:15 پر چند گزارشات کے ساتھ سید قمر ایڈوائزری کمیٹی ایس آر جی حاضر خدمت ہوں۔ کمیٹی کے معاملات پر بھی آج میں کچھ سب سے پہلے تو روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ کمیٹی کے جو ایکچولی ممبر تھے وہ تھے سید قمر، غفار خان، شاہ فیصل، لیاقت علی عباسی، مقصود صاحب اور چودھری خالد فاروق صاحب۔ لیکن جب جدوجہد کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آیا تو میرے اور خالد فاروق صاحب کے علاوہ تمام ممبرز نے ذاتی مجبوریوں کے پیش نظر فرنٹ لائن پر آنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ لہٰذا ایمرجنسی میں کمیٹی کے ممبرز کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے جاوید خان صاحب اور اسما خاتون کو ان کی اپنی خواہش پر کمیٹی میں شامل کیا گیا، لیکن باہمی انڈرسٹینڈنگ کا فقدان تھا، اور پہلی ملاقات اس سلسلے میں جب سیف الرحمان صاحب سے 16 مئی کو ہوئی تھی میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، اس کے 1 گھنٹے بعد سے تجربات نے ثابت کر دیا کہ ہمارے ان فاضل نیو کمیٹی ممبرز میں جذباتیت کی زیادتی اور تجربات کا فقدان ہے۔ جاوید بھائی کی جہاں تک بات ہے، انتہائی نفیس انسان ہیں، انتہائی محبت والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انتہائی سادہ انسان بھی ہیں، اور بسا اوقات سادگی ہی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ راجہ صاحب نے آئی ٹی ٹیم، ٹیکنیکل آئی ٹی ٹیم جو ہے، اس کی مشاورت سے 25 جولائی کا ٹائم لوگوں کے شور شرابے کو دیکھتے ہوئے دیا تھا، جبکہ میں نے 30 جولائی کا ٹائم دیا تھا، گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھ کر۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بھی بات انسان کے منہ سے نکلی ہوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کر باتیں بنانا تو بہت آسان ہے، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب انسان پچ پر پہنچتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ پریشر کتنا زیادہ ہے۔ وہی ہوا۔ جس وقت آئی ٹی ٹیم نے کام سنبھالا تو ان کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ 14 ورکنگ ڈیز کا کام ہرگز نہیں ہے، اس میں کافی ٹائم لگے گا، اس لیے کہ اب تک ایس آر جی کی جو ویب سائٹ چلا رہے تھے، جو خلائی مخلوق تھی، انہوں نے ایسا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا تھا، نہ بہت سے لوگوں کے پورٹ فولیوز کمپلیٹ تھے، بہت سے لوگوں کی اکاؤنٹ آئی ڈی اور پاسورڈ میں مسئلے تھے، بہت سے لوگوں کے جی میل چینج ہو گئے تھے، پھر ایک بندے نے ٹیم بنائی ہے، اس کے نیچے 2-3 ہزار اگر ممبر ہیں تو اس کی ڈاؤن لائن میں موجود ٹیم میں سے کچھ لوگوں کے بھی 2-3 ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ ممبرز ہیں، تو اس ساری چیزوں کی مینجمنٹ میں یقیناً کافی ٹائم لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اور مثال یہ ہے کہ اگر آپ نیا گھر بنانا چاہیں تو 6 ماہ کے اندر آپ اپنے بہترین پلاننگ کے تحت اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ پرانے گھر میں رہ رہے ہیں اور اس کی تزئین و آرائش آپ چاہتے ہیں، اس کی مرمت آپ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 1.5 سال کا عرصہ بھی ناکافی ہوتا ہے۔ کام جب چھیڑا جاتا ہے تو کام سے کام نکلتے ہیں۔ یہی صورتحال پیش آئی سیکیور ری این ایکس کے سلسلے میں جب ڈیٹا ٹرانسفر کا مرحلہ آیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں کتنا بھی ٹائم کیوں نہ لگ جائے، لیکن چونکہ میں گراؤنڈ ریالٹیز سے واقف ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ کام بہرحال ہو رہا ہے۔
हाथ रोक कर कोई नहीं बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ हमारी कमेटी के न्यू मेंबर्स की ही तरफ से एजिटेशन का रास्ता इख्तियार किया गया। सादगी की वजह से कह लें या जज्बातियत की वजह से कह लें, बहरहाल रास्ता उन्होंने गलत चुना। पब्लिक उनके साथ हुई और ग्रुपों में शोर शराबा हो गया। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि राजा साहब आईटी टीम के साथ बैठेंगे, प्रॉपर फोकस करेंगे तो काम जल्द अज जल्द होगा। और अगर राजा साहब की टांगें ग्रुप में खींची जाएंगी, उन्हें बार बार फजूल बेतुके बेसरोपा सवालात करके उलझाया जाएगा, तो वो आईटी टीम को क्या खाक टाइम दे पाएंगे। तो ये अजीब मंतक सामने आई है कुछ हमारे दोस्तों की कि वो ये भी जोर दे रहे हैं कि काम फौरी तौर पर हो, उसके लिए डेट अनाउंस की जाए दोबारा, और दूसरी तरफ ग्रुप्स में राजा साहब की जान भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको भी सूरत हाल का इदराक करना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये भी अर्ज़ करूँगा आप सबसे कि राजा साहब एक जहांदीदा इंसान हैं, ज़माना साज हैं, उनको पता है किसकी क्या कैपेसिटी है। तो जो हजरात ग्रुप्स में शोर करते हैं, कभी धरने की बातें करते हैं, कभी जो है अदालत जाने की बातें करते हैं, कभी नैब ऑफिस जाने की बातें करते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनको रोका किसने है इन चीज़ों से। क्या कमेटी के किसी मेंबर ने उनसे कहा कि आप ये सब ना करें, या खुद राजा साहब ने कहा कि आप ये सब ना करें? अरे भाई, आप आज़ाद हैं, जो चाहें करें। कम से कम आप इस सिलसिले में हमसे ज़्यादा तजर्बेकार तो नहीं हो सकते। ये जो एडवाइजरी कमेटी एसआरजी के लिए बनी है, ये मेरी लाइफ की दूसरी कमेटी है। इससे पहले गोल्ड ट्रांसमिट कंपनी के सिलसिले में भी जीटी एडवाइजरी कमेटी के नाम से कमेटी कायम की गई थी, जिसमें भी मेरा एक बाकायदा रोल था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि B4U में मैक्सिमम मेंबर्स की जो तादाद है वो गोल्ड ट्रांसमिट कंपनी से ही शिफ्ट हुई है। तो वो यकीनन इस बात की गवाही देंगे कि एडवाइजरी कमेटी गोल्ड ट्रांसमिट के नाम से बनाने के बावजूद और प्रैक्टिकली ग्राउंड पर अमली जद्दोजहद करने के बावजूद आज 4 साल गुजरने के बावजूद कुछ भी नहीं हो सका है। हमारे पास गोल्ड ट्रांसमिट के मेंबर्स ने एडवाइजरी कमेटी के पास 2500 से ऊपर रजिस्ट्रेशंस करवाई थी कि आप अनाउंसमेंट करें, एहतजाज की कॉल दें, हम सब वहां पहुंचेंगे। जब उनकी डिमांड पर हमने कॉल दी, डेट अनाउंस की कि इस्लामाबाद नैब ऑफिस के बाहर पहुंचे, तो वुड यू लाइक टू बिलीव कि वहां पहुंचने वाले मेंबर्स की तादाद 250 से भी कम थी। ये है खल्क़े खुदा। इनको शोर शराबा करना आता है, लेकिन जब अमली तौर पर जद्दोजहद के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़े तो ये पीछे से गायब हो जाते हैं। अब इन तजर्बात से, क्योंकि मेरे कमेटी के जो न्यू मेंबर्स हैं वो नहीं गुजरे हैं, वो इस बात से वाकिफ़ ही नहीं है कि पब्लिक क्या है, लिहाजा फ़िलहाल तो जज्बातियत का उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल वो आज़ाद हैं, उनको किसी काम से रोका नहीं जाएगा। वो आज चाहें, कल चाहें, परसों चाहें, जब भी चाहें, अगर वो समझते हैं कि इस तरीके से 5 लाख लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं और इनको पैसा मिल सकता है, तो डेफिनेटली उनको ये इकदाम कर लेना चाहिए। हमारी तरफ से या कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से उनके राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। दूसरी एक चीज़ और अर्ज़ करना चाहता हूँ सिक्योर रीएनएक्स के बारे में। सिक्योर रीएनएक्स वालों को हमसे, एसआरजी की मैनेजमेंट से, आईटी टीम से ज़्यादा इस बात की जल्दी है कि लॉन्चिंग की जाए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इंटरनेशनली नेटवर्किंग करनी है। एसआरजी के मेंबर्स ने तो नेटवर्किंग नहीं करनी। एसआरजी के मेंबर्स को तो उन्होंने पेमेंट देनी है, प्रॉफिट देना है, लेकिन देना कहाँ से है? कमा के ही देना है ना। तो उनको हमसे ज्यादा इस बात की जल्दी है। लिहाजा एक बार फिर मैं आप सबसे अर्ज करूंगा कि टाइम फ्रेम की अगर जहां तक बात करते हैं, तो आज मैंने राजा साहब की एक वॉइस सुनी है
کہ اگر آئی ٹی ٹیم مجھے 1 دن کا ٹائم دے گی فائنلی تو میں آپ کو 1 ہفتے کا بتاؤں گا، اگر 1 ہفتے کا فائنلی ٹائم دے گی تو میں آپ کو 1 مہینے کا بتاؤں گا۔ تو یہ وہی بات ہے جو میں نے راجہ صاحب سے بہت پہلے عرض کی تھی کہ آئی ٹی ٹیم آپ کو جو ٹائم دیتی ہے اس سے آپ نے کہیں زیادہ لوگوں کو بتانا ہے۔ اول تو اگر میری ذاتی تجربے کی بات کریں تو کسی بھی کام کے لیے ایک حتمی فکس ڈیٹ دینا مناسب کسی صورت میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خلق خدا ہے، یہ زبان پکڑ کر پھر بیٹھ جاتی ہے۔ عرض یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اب موجودہ صورتحال میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایجیٹیشن کر کے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں تو بے شک وہ ایجیٹیشن کرے اور اس کے لیے جو راہ وہ متعین کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، لیکن جو میکسیمم تعداد ہے، کوئی 95% لوگ جو ہیں وہ صبر شکر والے ہیں، وہ سکون والے ہیں، اور ان کو بھی گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے کہ شور شرابہ کرنے سے اول تو کچھ حاصل نہیں ہونا، اور دوسرے شور شرابہ کرنے والے مخلص ہیں بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ مخلص ہوتے تو گروپوں میں انہوں نے کیوں شور اٹھایا ہوا ہے؟ جب کسی نے ان کے ہاتھ باندھے نہیں ہیں تو روڈ پر کیوں نہیں آتے؟ آ جائیں روڈ پر، اپنا شوق پورا کر لیں۔ قانون کی اگر بات کی جائے تو قانونی طور پر جب ایک نوعیت کا کیس کسی عدالت میں زیر سماعت ہوتا ہے تب عدالت اسی نوعیت کا کوئی دوسرا کیس نہیں لیتی۔ یہ تجربہ بھی ہمارے ایک محترم دوست کر چکے ہیں، SRG کے ممبر، ان کا کیس عدالت نے خارج کر دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ عدالت نے یہی ایکسکیوز دیا کہ یہ کیس آلریڈی انڈر ٹرائل ہے، جب تک اس کا ڈیسیجن نہیں آتا کوئی دوسرا کیس اس سلسلے میں قائم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو لوگ قانون سے عدم واقفیت رکھتے ہیں ان کو یہ نقطہ سمجھنا چاہیے۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے ایجیٹیشن کے سلسلے میں، وہ ہے ان کا دھرنا پلان، جس پر وہ اکثر گروپس کی حد تک بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شوق بھی اگر وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، وہ کریں، لیکن حاصل وصول اس سے بھی کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے کہ عدالت نے یا اداروں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی انسان مجرم نامزد نہیں ہوتا، محض ملزم ہوتا ہے، اس وقت تک اس کا پروٹیکشن بھی ایز سٹیزن آف پاکستان ان سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ان باتوں کا پہلے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں پر ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک پاگل خانہ تھا اور وزیر پاگل خانہ جات اکثر معائنہ کرنے کے لیے پہنچتے تھے، فطری طور پر ہمدرد آدمی تھے، چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے۔ وہ ایک دن وزٹ پر تھے کہ ان کے سامنے ایک پاگل پڑ گیا۔ انہوں نے ہاسپٹل کے انچارج سے پوچھا، پاگل خانے کے انچارج سے، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ بس یہ کہتا ہے کہ میں غلیل بناؤں گا اور چڑیاں ماروں گا۔ انہوں نے کہا اس کے علاج پہ بھی خاص توجہ دیں، میں 1 مہینے بعد دوبارہ وزٹ کروں گا، پھر اس کی کیفیت دیکھوں گا، اگر یہ ممکن ہوا تو اس کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ بعد از 1 منتھ وہ دوبارہ پہنچے، 1 ماہ کے بعد پاگل کو بلایا، اس سے انٹرویو کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے بہت کچھ سمجھ آ گئی ہے، میں باہر جاؤں گا تو روزگار حاصل کروں گا۔ وزیر صاحب خوش ہوئے کہ تو بہت اچھی بات ہے، روزگار میری ذمہ داری، میں تمہیں روزگار دلاؤں گا۔ پاگل نے کہا اگر روزگار آپ کی ذمہ داری ہے تو بہت بہتر ہے، میں پھر شادی کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے، سنت رسول ہے، ضرور شادی کرو، اخراجات کی فکر مت کرنا۔ پھر تو پاگل بولا ظاہر ہے شادی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے گا۔ کہا بالکل دے گا، اللہ سب کو دیتا ہے۔ کہا اولاد کے لیے، ہونے والی اولاد کے لیے میری جو بیوی ہوگی وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی بنائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل بنائے گی، بچوں کو ننگا تو نہیں رکھا جا سکتا، کپڑے بھی بنائے گی۔ پاگل بولا اس میں نیکر بھی ہوگی؟
کہا ہاں بالکل ہوگی، بغیر قمیص کے تو، بغیر نیکر کے تو ڈریس پورا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اس نیکر میں سے میں الاسٹک نکال لوں گا۔ اب وزیر صاحب کے چونکنے کی باری تھی، کہا الاسٹک کیوں نکالو گے؟ کہتا ہے اس لاسٹک سے غلیل بناؤں گا اور چڑیاں ماروں گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صرف اور صرف غلیلیں بنائی جا رہی ہیں اور چڑیاں مارنے کی تیاری ہے۔ میرا خیال ہے میرے اس میسج سے بہت سے لوگوں کی کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے۔ مجھ سے اگر کوئی ذاتی طور پر پوچھتا ہے کہ کب تک نیا سسٹم لانچنگ کے مراحل میں فائنلی آ جائے گا، میں ان کو کلیئر کٹ کہتا ہوں یہ پورا مہینہ بھی لیا جا سکتا ہے، یہ پورا مہینہ اگست کا بھی لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو کام کر رہے ہیں یہ ان کو پتا ہے کہ مشکل کام ہے یا آسان کام ہے۔ بہت سے ایسے وائسز میں نے سنے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے میں ویب ڈیولپر ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہوں۔ تو ارے میرے بھائی، اگر ایسے کوئی صاحب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چٹکیوں بجاتے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آئیے، تشریف لائیے، آئی ٹی ٹیم کے ساتھ بیٹھیے اور ان کی معاونت کیجیے۔ گروپس میں بیٹھ کے صرف اسپیچ کرنا، لوگوں کو ابھارنا، ان کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر پریشان کرنا صرف اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے قطعی مناسب نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔